السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس کا بیان۔ روایت نمبر 16 ہے، بیان کرنے والے اللہ کے نبی کے بڑے پیارے صحابی، لاڈلے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ اللہ سے نبی سے بیان کرتے ہیں کہ ثلاثن من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزوں کا پایا جانا، تین خصلتوں کا پایا جانا، تین خوبیوں کا پایا جانا جس کے اندر وہ ہوں گی، اس نے سمجھو کہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے، اس نے چکھ لیا ہے، اس کے اندر ایمان اس قدر ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ تو یہ تین خصلتیں اللہ کے نبی نے بیان کر دی ہیں۔ اس میں پہلی خصلت کہ یکون اللہ و رسولہ، کہ پوری کائنات جو ہے اس میں اندر مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمز بھی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی دیگر بے شمار لاتعداد ان گنت اللہ کی مخلوقات ہیں۔ ان تمام سے بڑھ کر اگر محبت ہوگی اللہ اس کے رسول سے، تو پھر سمجھیں کہ آپ نے ان تین جو اللہ کے نبی نے پرنسپلز بتائے ہیں محبت کے، اللہ تک پہنچنے کے، ان میں سے آپ نے پہلا پرنسپل جو ہے اس کو آپ نے اچیو کر لیا ہے، اس کو آپ نے حاصل کر لیا ہے۔ اب دوسرا، اب اس میں نے اس کے اوپر بہت دفعہ بحث کر چکا ہوں کہ اصل محبت کیا ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان جس سے محبت کرے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، اور یہ چیز واقعتاً بہت میٹر کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً ہماری محبتیں لالچ اوپر مبنی ہوتی ہیں، ہمیں کوئی مفاد ہوتا ہے، ہمیں کوئی اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے، ہمیں کچھ ذاتی کچھ سکون ملتا ہے، ہمیں ذہنی سکون مل رہا ہوتا ہے، چاہے وہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، تو ہم اس کو ایک محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے کے اندر پہلی خوبی، پہلا پرنسپل ہے نا، سیکنڈ پرنسپل اس کے اندر آ جانا، وہ ایٹومیٹلی آ جائے گا۔ اللہ کے نبی کی ذہانت فطانت کا آپ اندازہ لگائیے گا کہ اللہ کے نبی نے پہلا پرنسپل ہی وہ بتایا ہے کہ جس کے آنے کے بعد دوسرا تو ایٹومیٹلی آ جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلا ہوگا تو دوسرے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، نہیں، پہلا پرنسپل جب ہوگا وہ کیا ہے؟ پوری کائنات سے عزیز کون ہے؟ اللہ، اس کا رسول۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہے، تو باقی پھر جو چیزیں ہیں جو اس کے بعد آتی ہیں وہ تو خود بخود اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ اور تیسری، کفر کی طرف لوٹنا، ایسے ہی ہے جیسے آگ کی طرف جو ہے انسان کا جانا، اس کو اللہ کے نبی نے ایک مثال، تو یقیناً ایسا ہی ہے۔ اس سے مراد ضروری نہیں ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا معانی یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کی زندگی سے برائی کی طرف بھی جانا ایسے ہی اس کو برا محسوس ہو۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کفر یا یہی ہے کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، یہ نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، محبت، مودت، تقوی، یعنی کہ حج، زکوٰۃ اور صدقات، فطرہ، مطلب ساری چیزیں اس میں اندر شامل ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانیوں کا عادی ہو جانا، تو اس کو ایسے ہی انسان کو برا سمجھے جیسے میں اس نے آگ میں چلا گیا ہے۔ تو یہ تین پرنسپلز جو ہیں جب ایک انسان کے اندر موجود ہوں گے تو وہ انسان جو ہے اس کی اللہ کے ہاں ایک چیز، اس کا ایمان ایکسیپٹیبل ہوگا۔ تو اگر یہ تین چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو سمجھے کہ اس کا ایمان اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اگر ہم ایمان کی لذت کو چکھنا چاہتے ہیں،
اس کا ذائقہ لینا چاہتے ہیں، مومن بننا چاہتے ہیں، اللہ کے مقرب اور مقربہ ہم بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ان 3 خصلتوں کا اس کے ایک کے اوپر میرا خیال ہے 10 سے 20 لیکچرز ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، بہت مختصراً پیغام دوں گا کہ ان کو سمجھنا ہوگا، کوئی آپ کو گول کے پلائے گا نہیں، آپ کو صرف سمجھنا ہوگا یہ پرنسپلز کیا ہیں، ان کی موجودہ معاشرے میں، موجودہ دور میں ہم ان کے اوپر کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ نے ان کو دیکھنا ہے، اس کے اوپر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں، تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔